السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وائز اور میں افتخار شرازی۔ ناظرین، آج کے شو میں سب سے پہلے ذکر ہوگا پاکستان میں صحافیوں کو درپیش خطرات کا۔ ناظرین، آج سے 2 روز قبل سندھ کے علاقے مہراب پور میں سندھی پرائیویٹ نیوز چینل KTN سے وابستہ صحافی عزیز میمن کو قتل کر دیا گیا، اور اس قتل سے پہلے انہوں نے اپنے ایک ویڈیو جاری کی جس میں انہوں نے اپنی زندگی کو جو خطرات لاحق ہیں ان کا ذکر کیا، اور اس میں بھی انہوں نے جو اپنے اس کا جو پس منظر پیش کیا ہے وہ چند ماہ قبل بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو ٹرین مارچ تھا اس سے جڑی ایک خبر تھی، جس میں عزیز میمن کا یہ دعویٰ تھا کہ اس ٹرین مارچ میں سندھ کے مختلف علاقوں سے لوگوں کو پیسے دے کر شامل کروایا گیا۔ اگرچہ اس قتل کے اوپر ملک بھر میں صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج ہے، لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ ابھی تک مہراب پور کی پولیس نے اس حوالے سے کوئی مقدمہ درج نہیں کیا۔ فواد چودھری صاحب جو وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے بھی اس معاملے پہ گفتگو کی ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا جسٹس آف پاکستان سے کہ اس معاملے کا نوٹس لے عدالت، جبکہ وفاقی وزیر انسانی حقوق شہری مزاری صاحب نے بھی اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ کچھ روز قبل عزیز میمن صاحب آئے تھے اسلام آباد میں اور متعلقہ اداروں کو انہوں نے اپنی زندگی کو جو خطرات ہیں ان سے آگاہ کیا تھا۔ کل پارلیمان میں بھی ناظرین قومی اسمبلی میں بالخصوص اس معاملے پہ ضرور بحث ہوئی ہے، اور اب حکومتی بینچ سے یہ کہا گیا کہ اس معاملے کو لے کے GIT بنائی جائے، لیکن سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی راجہ پروفیسر صاحب نے اس معاملے کو صوبائی خود مختاری پہ حملہ قرار دیا، گویا بات پھر آگے نہیں بڑھ پائی۔ ناظرین، اگر 2019 کی ہم پریس فریڈم رپورٹ کا کچھ جائزہ لیں تو پاکستان آزادی صحافت کے حوالے سے جو 180 ممالک میں نمبر ہمارا ہے وہ 142 ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اس حوالے سے ریکارڈ کس قدر خراب ہے، اور دیکھا جائے تو 17 سالوں میں کہا جاتا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں 48 صحافیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے ناظرین، اور ہمارے ساتھ ایک آنریبل پینل ہوگا۔ مظہر عباس صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں، اور ان کے ساتھ ہوں گے امتیاز چانڈیو صاحب جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ترجمان۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے کمرشل، اس کے بعد گفتگو کریں گے اس معاملے پر۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مظہر صاحب، میں سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا، کیا کہتی ہے آپ کی صحافتی تفتیش کے یہ جو عزیز میمن صاحب کا جو اندھوناک قتل ہوا ہے، اس کے پیچھے واقعی وہ جو ٹرین مارچ تھا بلاول صاحب کا، وہی ایک جو سٹوری ہے اس کی بنیاد بنی، اور پھر بالخصوص جو سندھ کے مقامی اخبارات کے ساتھ جڑے صحافی ان کو اس طرح کے خطرات ماضی میں بھی رہے ہیں؟ دیکھیے، خطرات تو بہت رہے ہیں، اور اندرون سندھ بھی اور کراچی میں بھی صحافی جو ہے وہ قتل بھی ہوئے ہیں، مارے بھی گئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایک آدھ کیس کے علاوہ ہمیں کہیں پروگریس نظر نہیں آتی، چیزیں ہمیشہ فائل کر دی جاتی ہیں۔ مجھے KTN کے اس سے پہلے غالباً 96 یا غالباً 2004 کا واقعہ ہے، جب منیر سانگی جو KTN کے کیمرامین تھے ان کا مرڈر ہوا تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت بے شمار یہ سلسلہ کوئی 1989 سے آنورڈ چل رہا ہے۔ 1989 میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ حیدرآباد اور خیرپور میں غالباً 3 صحافی ایک ہی دن میں مارے گئے تھے، اور اس کے بعد سے یہ سلسلے جاری ہیں۔ نہ میڈیا ہاؤسز کوئی پروٹیکشن دیتے ہیں ان کو، اور نہ ہی ریاست کی طرف سے کوئی تحفظ ملتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کا تو بڑا ایک پازیٹیو فیس ہے آزادی صحافت و جمہوریت کے حوالے سے۔ بلاول بھٹو صاحب اس طرح کے مقدمے لڑتے بھی رہتے ہیں ایک طرح سے جب پارلیمان میں کھڑے ہوتے ہیں، بٹ ابھی اگر دیکھا جائے تو 2-3 روز گزر چکے ہیں، ابھی تک تو مقدمہ درج نہیں ہوا۔ تو یہ دیکھیے، میں بتاؤں، دیکھیے یہ اصل میں جب ایک دم آپ ایک واقعہ ہوا ہے، اس واقعے میں کہ 2-3 اہم پہلو ہیں جو ضرور دیکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے، ایک جس طرح آپ نے ٹرین مارچ کی بات کی، ٹرین مارچ کے بعد عزیز میمن نے یہ بات کی تھی کہ ان کی زندگی کو تھریٹ ہے، اس پہ پولیس نے ان کی جو وارننگ تھی اس پہ کیا تحقیقات کی۔ پھر اگر یہ 2-3 دن پہلے یہ ویڈیو سامنے آئی ہے
تو پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا، امیڈیٹلی سندھ پولیس کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا، ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں رکھنا چاہیے تھا. پروٹیکٹیو کسٹڈی سے مراد یہ کہ ان کو تحفظ پرووائڈ کرنا چاہیے تھا. جب وہ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ کون جو ہے اس کو دھمکیاں دے رہا ہے، وہ صحیح یا غلط. لیکن پہلا کام یہ تھا، کیونکہ میرا خیال بھی میں یہ لگ رہا ہے کہ شاید حکومت یا پولیس نے اس چیز کو، ان کی ویڈیو کو سنجیدگی سے نہیں لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس سے پہلے بھی وہ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. دوسرا بات یہ کہ اسلام آباد میں انہوں نے یہ کی، اس کے بعد وہ واپس آ گئے. مجھے نہیں پتا کہ کے ٹی این نے ان کو اسلام آباد بھیجا تھا، ان کو پروٹیکشن کے لیے کچھ وہ کہا تھا، ان کو تحفظ پرووائڈ کیا تھا نہیں کیا تھا. اور کیونکہ جو واقعہ ہوا ہے، ہمارے بہت سے دوست جو ہے وہ اس کو لڑکانہ کے اس میں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ محراب پور اور امداد زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ بالکل ایک طرف سے دوسری طرف والا وہ ہے. لیکن اس وقت سب سے اہم ذمہ داری سندھ حکومت کی یہ بنتی ہے، کیونکہ بات ان کے اوپر آ رہی ہے. انہیں نہ صرف یہ کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کرنی چاہیے، اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، اس کے قاتلوں کو گرفتار کرنا چاہیے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. کیونکہ یہ ایک طرح سے جو انہوں نے 2-3 دن پہلے اپنی ویڈیو جاری کی تھی تو انہوں نے نام لیا تھا، تو ایس ایس پی نوشیر فیروز کو بھی جو ہے نہ صرف معطل کرنا چاہیے، پوچھ گچھ کا آغاز ان سے کرنا چاہیے، کیونکہ اسپیسیفکلی انہوں نے ان کا نام لیا تھا اس چیز میں. اور پھر باقی جو صورتحال ہے کہ اس کا تعلق ان کی اس رپورٹنگ سے ہے یا کوئی اور واقعہ ہے اس کے علاوہ. لیکن اگر تحقیقات نہیں ہوئی یا تحقیقات میں تاخیر ہوئی، اس سے ان کے بیان کو ایف آئی آر سمجھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، یہی میں نقطہ انفیکٹ امداد چانڈیو صاحب کی طرف بھی لے کے آنا چاہ رہا ہوں. جو مدر صاحب نے بات کی ہے کہ ان کے بیان کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، تو امداد چانڈیو صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ وجہ تھی، یا اگین پھر سندھ کے جن لوگوں کے بارے میں وہ شکایت کر رہے تھے، جن کا نام لے رہے تھے، وہ اتنے باثر تھے کہ پولیس نے ایک ڈیلیبریٹ نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا؟ اور پھر ساتھ میں یہ بھی جڑا سوال کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اس حوالے سے بھی کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کچھ حوالے سے کچھ انیشیٹو لے رہے ہیں کہ نہیں لے؟ جی ہمیں تشویش ہے اور افسوس ہے، صدمہ بھی ہے کہ یہ جو صحافی ہیں وہ ان کو اس بہت ہی وحشیانہ طریقے سے ان کا قتل کا واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے. یہ واردات جو ہے وہ ایک بھیانک ہے. اظہار رائے کی جو آزادی ہے اسے اس طرح جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فرد کا نہیں بلکہ یہ ایک انسٹیٹیوشن پر حملہ ہے، فریڈم آف پریس پر حملہ ہے. تو اس میں جو غفلت برتی گئی ہے بالکل اس کی بھی چھان بین ہونی چاہیے کہ کیوں، وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر ان کے جو بیان پر توجہ نہیں دی گئی. اور دوسرا یہ کہ ابھی تک جو یہ اتنا وقت گزر گیا ہے تو ابھی تک کلیئرلی کوئی پولیس کا ابھی موقف جو ہے وہ سامنے، موقف سے زیادہ ایک واضح جو بات سب ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ بھئی اس کے جو قاتل ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحقیق ہے وہ بڑی شفاف طریقے سے ہونی چاہیے اور اس میں کوئی زیادہ ایماندار جو افسر ہیں ان کو یہ فریضہ تفویض کیا جائے کہ وہ اس کیس کو دیکھیں. مظہر صاحب یہ نکتہ میں آپ کی طرف لے کے آؤں گا. انفیکٹ کل قومی اسمبلی کے اندر بھی اس معاملے کے اوپر ڈسکشن ضرور ہوئی ہے لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن حکومتی بینچز سے یہ تجویز آئی تھی کہ اس معاملے پہ جی آئی ٹی بنانی چاہیے، بٹ پیپلز پارٹی نے اس کو بڑی سختی سے اپوز کیا ہے اور ساتھ میں یہ کہنا کہ یہ صوبائی مختاری خود مختاری میں کہیں مداخلت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ڈز اٹ میک سینس کہ واقعی ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ لگتا ہے یہ کہ جی آئی ٹی بنے گی تو اس ایشو کو ریزالو کرنے میں اور قاتلوں کو پکڑنے میں مدد مل پائے گی؟ دیکھیے اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہر چیز کو ہم بہت زیادہ سیاسی بنا دیتے ہیں. اب ظاہر ہے وفاقی حکومت جو ہے اس میں اپنے پولیٹیکل اسکور سیٹل کرنا چاہتی ہے. سندھ حکومت کا پرابلم یہ ہے کہ وہ سارا ملبہ آئی جی سندھ پر ڈالنا چاہتی ہے.
یعنی ان کو ایک موقع مل گیا کہ جی آئی جی سندھ فیل ہو گئے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ چیف منسٹر ہوم منسٹر بھی ہیں. تو یہ اس کو بدقسمتی سے لگ مجھے یہ رہا ہے کہ اس معاملے کو وفاق اور سندھ کی لڑائی بنا کے خراب کیا جا رہا ہے. اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی تحقیقات ایسے افسران سے کروانے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے اس کی کرمنل انویسٹیگیشن، دیکھیے ہمارے یہاں سی آئی ٹی ایک فیشن بنا دی گئی ہے. اس کی اچھی کرمنل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. نہ جوڈیشل کمیشن کی کوئی ضرورت ہے. جوڈیشل کمیشن بھی میرے نزدیک فضول چیز ہوتی ہے. اور کم سے کم جو مرڈر کے کیسز ہیں اس میں ایک ایسے افسران پہ مشتمل کرمنل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ جو بالکل ان کا جو ماضی ہے وہ اس چیز کا غماز ہو کہ وہ کبھی بھی اثر و رسوخ نہیں لیتے، وہ کبھی بھی کسی کے اثر و رسوخ میں نہیں آتے. ایسے کوئی 3 افسران ہوں جو تحقیقات کریں اور وہ تحقیقات کر کے اپنی رپورٹ شائع کریں. لیکن مظہر صاحب یہ ہوگا کیسے؟ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ سندھ کی گورنمنٹ اپنے آئی جی کے ساتھ کام کرنا چاہ رہی، تو جب ورکنگ ریلیشنز کی صورتحال یہ ہو تو اس میں جو آپ تجویز کر رہے ہیں اس کو کیسے پریکٹیکلی فارم میں لایا جا سکے گا؟ دیکھیے گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ آئی جی کے ساتھ کام کرنا چاہ رہی ہو نہیں کرنا چاہ رہی ہو، آئی جی تو اپنا کام کر رہے ہیں نا. صحیح. سوال یہ ہے کہ ایس ایس پی نوشیرو فیروز کیا اب تک معطل ہوئے ہیں جس کے بارے میں اس نے شک کا اظہار کیا تھا؟ صحیح. کیا آئی جی سندھ نے کوئی انویسٹیگیشن ٹیم ایسے افسران کی بنائی اب تک؟ یعنی وہ انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کچھ کہے؟ یہ ایک مرڈر ہوا ہے. یہ آئی جی سندھ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے افسران پہ مشتمل کہ جس پہ کوشچن نہ اٹھے، جس پہ یہ سوال نہ اٹھے کہ یہ افسران جو ہے یہ غلط وہ کر سکتے ہیں یا کسی کے دباؤ میں آ سکتے ہیں. صحیح. تو آئی جی سندھ کو سندھ گورنمنٹ یا وفاقی حکومت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. وہ آئی جی سندھ ہیں، ان کو چاہیے نہ صرف یہ کہ اس قتل کی تحقیقات کریں جو ایم پی اے شہناز انصاری کے ہلاکت وہ قتل ہوا ہے، اس کی بھی تحقیقات کریں. یہ اس کو پولیٹیکل ایشو بنانے سے میرا خیال ہے پھر اگر اس کو سیاسی ایشو بنایا گیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ وفاقی حکومت بھی ذمہ دار ہے، سندھ حکومت بھی ذمہ دار ہے اور آئی جی سندھ بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ ایک قتل کو جو ہے وہ آپ سیاست کی نظر کرنے جا رہے ہیں. صحیح. امداد چاڑیو صاحب آپ کی طرف آؤ گا. انفیکٹ دیکھا جائے تو جو اندرون سندھ میں صحافی ہیں ان کو بڑے خطرات لاحق ہیں. تو وجوہات کیا ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ جو ایک وڈیرا کلچر ہے، بڑی ڈومینیشن ہے وہاں پہ، یہ ہے؟ اور اس سے تو لگتا یہ ہے کہ جو کلیم امام صاحب بھی آئی جی سندھ کہہ رہے تھے کہ ان کے اوپر بھی بڑا سیاسی دباؤ ہے. اب تو چیزیں لگتا ہے کہ اسٹیبلش ہو رہی ہیں کہ وہاں کا جو ایک وڈیرا کلچر ہے وہ ہر کسی کو اپنے ٹرمز ڈکٹیٹ کرواتے، جو نہیں سنتا ان کی باتیں تو پھر ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے. دیکھیے یہ کلیم امام صاحب کا اپنا ایک موقف ہے، وہ وفاقی حکومت کے موقف کو تقویت دیتے رہے ہیں اور اب بھی وہ ظاہر ہے کہ پراونشل حکومت کی مرضی کے بغیر اور ان کی خواہش کے بغیر جو ہے وہ برا جمع ہے سندھ پر. لیکن جو ایک حقیقت ہے کہ جو سماجی ہمارا جو فیبرک ہے، پالیٹکس جو ہے وہ اس کے حساب سے ہماری اب بھی جو ہے وہ ان فیوڈل لارڈس اور بڑے جو بااثر لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں ہے، ون وے اور ادر. اگر آپ حکومتی پارٹی کو دیکھیں گے یا اگر مخالف پارٹی کو ان کو دیکھیں گے، اپوزیشن کو، تو دونوں طرف آپ کو وہی جو جسے ہم کہتے ہیں کہ بااثر اور وہ جو ہے نام نہاد بڑے لوگ، ان کی جو ہے وہ سندھ میں حکمرانی آپ کو نظر آتی ہے. اور اسی طرح سے یہ جو پولیٹیکل کلچر ہے اس میں جمہوریت اور جمہوری اظہار کے جو طریقے ہیں وہ ابھی تک اس نہج پر نہیں پہنچ سکے ہیں. گو کہ آپ دیکھیں کہ جو ابھی یہ جو میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا، ڈیجیٹل یہ جو ورلڈ کا زمانہ ہے، اس میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ باہر آ رہی ہیں اور لوگ جو ہے وہ کسی کے خواہشات پر اپنی زبان بندی نہیں کر رہے. امداد چاڑیو صاحب، پیپلز پارٹی کی نوجوان قیادت بھی کیا اسی پرانی طرز پہ سیاست کر رہی ہے؟ بلاول بھٹو صاحب بھی اسی سیاست کو لے کے چل رہے ہیں، وہ بھی دیکھیں وہ ہمیں اس وقت جس طرح کے پیپلز پارٹی کے جو سلوگنز ہیں، جو نعرے ہیں، جو اس کا منشور ہے، اور بلاول صاحب کے خاص طور پر
جب بولتے ہیں تو اس طرح لگتا ہے کہ ایک جمہوری اور پروگریسو پالیٹیشین بول رہا ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہاں پر وہ ایک طرح سے جو پولیٹیکل مونوپولائزیشن ہے سندھ کے اندر کے مخصوص لوگ ہی ہمیشہ پاور میں رہتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ وہاں جو بھی آزاد رائے کے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں جن میں صحافی بھی شامل ہیں، تو وہ جب اس طرح کا ڈسینٹ یا اس طرح کا اختلاف رائے کا اظہار کرتے ہیں تو ان کو ناگوار گزرتا ہے. تو یہ ایک بٹر ریئلٹی ہے کہ ہم جمہوریت میں ہیں، جمہوریت کے دور میں ہیں، لیکن غیر جمہوری رویوں کا بھی ایک بہت بڑا جو عنصر ہے وہ ہمارے معاشرے کی جو رائے کے اظہار کو وہ کمزور کر رہا ہے، وہ اسے دبا رہا ہے. صحیح. تو صحافیوں پر حملے یا صحافیوں کا قتل جو ہے اسے ہم اپنے سماجی جو معاشرتی جو سیاسی قوتوں کا اقتدار ہے یا جو ان کا اختیار ہے اس سے ہم الگ نہیں کر سکتے ہیں. کبھی کبھار ہمارے صحافی اس اقتدار کا حصہ بن جاتے ہیں، اس کے پارٹنر بن جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ جو حق پرست صحافی ہے وہ اپنی بات کہنے سے نہیں گھبراتے، وہ آگے آتے ہیں اور اس طرح کے حالات کا پھر اس طرح سے وہ سامنا بھی کرتے ہیں. مظہر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ اگر جو رپورٹ ہے پریس فریڈم اس کو بھی دیکھا جائے تو پاکستان کا جو آزادی صحافت کے حوالے سے ریکارڈ ہے بڑا ہی خراب ہے. اس صورتحال میں صحافتی تنظیمیں خود جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کا بھی تو کردار بنتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی صحیح طریقے سے نبھا پا رہے ہیں یا وہ بھی کہیں تساہل سے کام لے رہے ہیں یا ڈیلیبریٹ نیگلیجنس ہے اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے افتخار، میڈیا کے جو ادارے ہیں، میڈیا ہاؤسز کی آپ نے بات کی، اس وقت جو صورتحال ہے اتنی بری صورتحال کبھی بھی نہیں تھی، اور میڈیا ہاؤسز بالکل ایک بیگار کیمپ بن گئے ہیں. بیگار کیمپ میں کیا ہوتا ہے؟ بیگار کیمپ میں پگار ملتی ہے، ڈیلی ویجز پہ لوگ کام کرتے ہیں. یہاں تو اس سے بھی بدتر صورتحال ہے کہ جہاں مہینوں سیلری تنخواہیں نہیں مل رہی، کوئی امداد کو پتا ہے کہ سندھ میں جو اس وقت اخبارات کی جو ہماری سندھی اخبارات ہیں ادھر شاید ہی کوئی آدمی جو ہے وہ ریگولر امپلائی ہو. یہی صورتحال اردو اخبارات کی اور انگریزی اخبارات کی ہو گئی ہے کہ جہاں آپ کو ڈائریکٹ امپلائمنٹ ہی نہیں ملتی، آپ تھرڈ پارٹی امپلائمنٹ پہ کام کرتے ہیں. اس میں آپ سوچیں کہ پچھلے 9/11 کے بعد کوئی 120 صحافی مارے گئے ہیں. ذرا ان کی فہرست نکالیں، یہ معلوم کریں کہ وہ ان کی موڈ آف امپلائمنٹ کیا تھی، یہ معلوم کریں کہ ان کو کیا کوئی یہ سیفٹی کی ٹریننگ حاصل کی نہیں تھی، یہ معلوم کریں کہ ان کے قتل کے بعد کتنے اداروں نے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو کمپنسیشن دی. ہر چیز کو ہم حکومت سے مطالبہ کر دیتے ہیں کہ حکومت کمپنسیشن دے، جس کے لیے وہ صحافی کام کر رہا ہوتا ہے اور جس کی خاطر وہ اپنی جان دیتا ہے، وہ ادارہ اس کی پروٹیکشن کے لیے کیا کام کرتا ہے. تو ہم آج ہم عزیز میمن کا غم منا رہے ہیں. ذرا معلوم تو کریں کہ عزیز میمن کتنی سیلری پہ کے ٹی این میں کام کرتا تھا. اس کو کے ٹی این میں کیا ریگولر امپلائی تھا؟ 30 سال سے کام کر رہا تھا وہ آدمی. اس کو کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں HRCP سے میں ضرور مطالبہ کروں گا کہ جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں پاکستان میں، جہاں ریاستی ظلم ہوتا ہے وہ تو ہم 1948 سے دیکھ رہے ہیں. آج بھی کوئی 34 اور 35 ایسے قوانین ہیں جو پریس کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، جو صحافیوں کے. تو ریاست نے تو کبھی آزادی اظہار کو تسلیم نہیں کیا، لیکن جو چینلز ہیں، جو اخبارات ہیں، جو نیوز ایجنسیز ہیں، وہ بھی اپنے اندر اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کو اپنا نہیں سمجھتی، کیونکہ اسی لیے ان کے پاس کوئی ریگولر امپلائمنٹ نہیں ہوتی، کوئی لیبر قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا. تو پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ ایک بیگار کیمپ کے مانند ہے اس وقت، جہاں کسی کو نہیں پتا کہ اس کی نوکری کب تک قائم ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کس مہینے اس کو تنخواہ ملے گی یا نہیں ملے گی. تو میرا خیال ہے یہ صورتحال ریاست کے منہ پر بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان کے قوانین، مزدور قوانین، لیبر قوانین کا کہاں اطلاق ہوتا ہے، اور ساتھ میں
میڈیا ہاؤسز کے لیے بھی یہ سوال چھوڑ جاتا ہے کہ جن صحافی قتل ہوتے ہیں، جو صحافی مارے جاتے ہیں، جن صحافیوں پر حملے ہوتے ہیں، ان کے تحفظ کے لیے وہ ادارے کیا کام کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ مظہر عباس صاحب اور امداد صاحب. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، اور بریک کے بعد 1 سال ناظرین گزر گیا جو سعودی ولی عہد نے وعدہ کیا تھا عمران خان صاحب سے کہ سعودی جیلوں میں قید پاکستانیوں کو رہا کیا جائے گا. 1 سال ہو گیا، وعدہ ایفا نہیں ہوا. بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. 2019 میں اسی مہینے فروری میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا اور ایک خوشخبری سنائی کہ سعودی جیلوں میں قید پاکستانی کو رہا کر دیا جائے گا. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اور اس حوالے سے جسٹس پروجیکٹ پاکستان نے ایک خصوصی رپورٹ بھی تیار کی ہے جس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اس کے جو اعداد و شمار ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب تک پوری دنیا میں جو مختلف جیلوں میں پاکستانی قید ہیں ان کی تعداد 10,826 ہے. یہ 28 ممالک ہیں اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو خلیجی ممالک ہیں وہاں پہ 3,248 قیدی پاکستانی موجود ہیں، اور 2015 سے دیکھا جائے تو ان کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. اس عرصے کے دوران ناظرین اگر اعداد و شمار پہ نظر ڈالیں تو بنگلہ دیش نے 2017 سے 2019 تک اپنے کو 42% جو قیدی ہیں ان ممالک سے واپس لے گئے، ان کو آزاد کرایا گیا ہے. لیکن ساتھ میں رپورٹ یہ بھی بتا رہی ہے کہ سعودی عرب میں جو سزائے موت کی جو پانے والے قیدی ہیں ان میں جو تناسب بتایا جا رہا ہے 57% پاکستانیوں کا ہے. گویا کہ مور دین 50% جو وہاں پہ سزائے موت پاتے ہیں ان میں ان کی وہ پاکستانی ہیں. اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہے جسٹس پروجیکٹ پاکستان سربراہ سارا بلال صاحبہ. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پہلے تو ایک اوور ویو دیجیے گا کہ جو سعودی عرب میں بالخصوص جو قیدی ہیں پاکستانی ان کے بارے میں، اور پھر یہ ہے کہ اگرچہ کراؤن پرنس کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کو رہا کر دیا جائے گا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رکاوٹیں کہاں پہ ہیں کہ ان کی رہائی ممکن نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیے، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. جو سب سے مشکل چیز ہوتی ہے کہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ سے آپ یہ پبلکلی ایک پارڈن مانگے، جو کہ ہمارے وزیر اعظم نے بالکل ٹھیک کیا تھا کہ انہوں نے بہت امفیٹکلی بہت سنسیئرلی ان سے اپنے شہریوں کے لیے رحم مانگا تھا. اور اس رحم کی اپیل کو سعودی کراؤن پرنس نے اگلے دن 2107 قیدیوں کی رہائی کا انہوں نے وعدہ کیا تھا. یہ بہت امپورٹنٹ، بہت مشکل چیز ہے جو کہ ہو گئی. لیکن اس کے بعد ان قیدیوں کا واپس نہ آنا ہماری کیلکولیشن کے مطابق یہ صرف اور صرف بیوروکریسی کا چکر ہے، ریڈ ٹیپ کا چکر ہے. اور یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ یہ پاکستانیوں کو ہماری حکومت واپس نہ لا سکے، جبکہ کراؤن پرنس ولی عہد نے ہمارے ملک میں آ کے ہمارے وزیر اعظم کو پبلکلی یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ مجھے اپنا سفیر سمجھے اور میں ان کو واپس بھیجوں گا. اچھا، جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سعودی جوڈیشل سسٹم کے اندر کتنی سپیس ہے کہ چیزوں کو میرٹ پہ دیکھا جائے اور پھر ان کی رہائی ممکن ہو؟ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہ مختلف ممالک کے جو سفارتی مشنز ہیں ان کا بھی بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، تو پاکستانی جو مشن وہاں پہ موجود ہے اس کے کردار کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، اب ہم صرف فیکٹس پہ جا سکتے ہیں، اور اگر اب آپ فیکٹس دیکھیں تو یہ کیوں ہے کہ پاکستانی سب سے زیادہ سعودی عربیہ میں سزائے موت کے سزا ان کو دی جا رہی ہے؟ یہ اس لیے نہیں کیونکہ ہم پاکستانی باقی ریجن کی لیبر کی بنیاد ہمارے کوئی زیادہ ہی خراب لوگ ہیں یا زیادہ ہی کرپٹ لوگ ہیں، زیادہ ہی کرمنل لوگ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ باقی ممالک، خاص کر جو ریجن کے بھی ممالک، آپ نے بنگلہ دیش کے فگرز دیکھے، آپ انڈونیشیا کے فگرز دیکھے، سری لنکا کے فگرز دیکھے، انہوں نے اپنی لیبر فورس پروٹیکشن کے لیے بہت زیادہ اقدامات لیے ہیں، جن کی آپ ریزلٹس یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی لیبر فورس جیلوں میں کم جاتی ہے. اور اس معاملے میں یہ انٹرنیشنلی بھی UN کے آج سیکرٹری جنرل آئے ہوئے ہیں، انہی کے ادارے نے ایک کاؤنسل پروٹیکشن کے اوپر رپورٹ لکھی ہے جو کہ اکتوبر 2019 میں آئی ہے، اور جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ فارن نیشنل جو بین الاقوامی ممالک کی جیلوں میں ہوتے ہیں
وہ زیادہ ڈس ایڈوانٹیجڈ ہوتے ہیں ایک اس شہری کی بنسبت جو اسی ملک کا ہو, کیونکہ ان کے پاس اختیار کم ہوتا ہے کہ وہ لیگل ہیلپ لے سکے اور وہ فورن لیگل سسٹم کو نیویگیٹ کر سکے. سعودی عربیہ کے اگر آپ لیگل سسٹم کو دیکھیں تو وہاں پہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں وکیل کرنے کے تو اسٹیٹ آپ کو وکیل نہیں پرووائڈ کرتی. ان کی تمام پروسیڈنگز عربک میں ہوتی ہے. ان کا کرمنل پروسیجر کوڈ اور پینل کوڈ ابھی ریسنٹلی ڈیولپ ہو کے لکھا گیا ہے. سو ایک پاکستانی مائیگرنٹ ورکر جو کہ بلو کالر لیبرر ہے, جو وہاں کے لیگل سسٹم میں پھنس جائے, اس کے پاس نہ کوئی لیگل ہیلپ ہے, نہ کوئی ٹرانسلیشن ہے, وہ نہیں نیویگیٹ کر سکتا, جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستانیوں کو زیادہ تر وہاں پہ شدید صدائیں ہو رہی ہیں. اس لیے ہمارے سفارت خانے کو وہاں پہ زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا. لیکن میں یہ بھی تسلیم کرتی ہوں 3,000 سے زیادہ پاکستانی قید ہیں سعودی عربیہ کی جیلوں میں. لیکن سارا صاحبہ, آپ انفیکٹ دیگر ممالک کا ذکر کرنے کے خصوصی کچھ اقدامات کیے ہیں, تو کوئی پبلک ایجوکیشن کے لیے یا ہماری حکومت کے لیے کہ وہ خاص کون سے اقدامات لیے جا سکتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, جو سکور ہمارا بڑا ہے قیدیوں کا, اس کو کم کیا جا سکے؟ تو بہت زیادہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو آپ سسٹمکلی دیکھ سکتے ہیں. ایک فار ایگزامپل پرزنر ٹرانسفر اگریمنٹ آپ سائن کروائیں. ہم نے یو کے ساتھ سائن کی ہوئی ہے, باقی ممالک نے سعودی عربیہ کے ساتھ سائن کی ہوئی ہے, ہمیں بھی نیگوشیٹ کرنی چاہیے. اس کے علاوہ کاؤنسلر پروٹیکشن پالیسی ہونا. ہمارے سفارت خانے کو 70 سال ہو گئے ہیں. سم آف دا بیسٹ ڈپلومیٹس ان دا ورلڈ اور پاکستانی ڈپلومیٹس. یہ کیوں نہیں ہے کہ انہوں نے ابھی تک 70 سالوں کی ہماری تاریخ میں سب سے جو بنیادی چیز آرٹیکل 4 ہمارے آئین کے تحت کہ ہم اپنے پاکستانی شہری کی حفاظت کے لیے جہاں پہ بھی وہ ہم موجود ہیں, اس کے تحت انہوں نے کاؤنسلر پروٹیکشن پالیسی کیوں نہیں ابھی تک انیکٹ کی ہوئی؟ ان کو 2 سالوں سے لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز بھی ہیں کہ یہ کاؤنسلر پروٹیکشن پالیسی ڈرافٹ کرے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ تو سب سے مشکل چیز ہو گئی, ہمارے وزیر اعظم نے وہاں کے ولی عہد سے یہ وعدہ لے لیا کہ 2100 پاکستانی قیدیوں کو وہ واپس بھیجیں گے جو جیلوں میں بند ہیں. ان کو واپس لانے کے لیے تو ہمیں سسٹمک چیز نہیں چاہیے, ہمیں تو صرف فالو اپ چاہیے کہ بھئی ہمارے بندوں کو بھیجیں واپس. 2107 بندہ جو کہ بہت اسپیسیفک فگر ہے جو ولی عہد نے اگلے دن رحم کے طور پہ دیا تھا. اس وقت نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا میں سفیر ہوں, لیکن اگلے دن انہوں نے ایک نہایت اسپیسیفک فگر دیا ہے. اس اسپیسیفک فگر کے تحت صرف 89 پاکستانیز کا آنا یہ شرم کی بات ہے. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ وزیر اعظم کے اوپر نیسیسریلی یہ پریشر ہے, یہ دونوں ممالک کی بیوروکریسی کے اوپر ہے کہ انہوں نے یہ سارٹ آؤٹ کیوں نہیں کیا. صحیح. اور آپ کے خیال میں اب وہ کون سے اقدامات ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کو لینا چاہیے؟ اگرچہ پچھلے سال اظہار بھی ہوا سعودی عرب کی جانب سے, اب اس معاملے کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کیا انیشیٹو اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کو لینا چاہیے؟ جو پاکستانیوں کی اگر آپ دیکھیں کہ گلف ممالک میں جو ہماری مائیگریشن کی ریٹ ہے اور اوپر سے جو وہ پیسے بھی بھیجے ہیں, ابھی پچھلے سال اوورسیز پاکستانیز نے $23 بلین کی ریمیٹنسز واپس بھیجی ہے. ان کی حفاظت کے لیے there are systemic things that need to take place. Number 1, ہمیں اپنی کاؤنسلر پروٹیکشن پالیسی. نمبر 2, ہمارے جو ریگولیٹری فریم ورک ہے جو کہ لوکلی جس کے تحت ہم مائیگرنٹ ورکرز کی ریکروٹمنٹ کرتے ہیں, اس کے اندر جو روگ ایلیمنٹس ہیں جو ڈرگ ٹریفکرز کے ساتھ ملے ہوئے ان کو ہمیں بلیک لسٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور جو ہماری ڈرگ فورسز ہیں, اینٹی نارکوٹک فورسز, ان کا بین الاقوامی ممالک کے ساتھ انٹریکشن امپروو کرنا اور ان ایسی چیزوں کو روکنا ایٹ دا آؤٹ سیٹ بہت ضروری ہے. نمبر 2, جب تک ہم پرزنر ٹرانسفر اگریمنٹس اور کاؤنسلر پروٹیکشن پالیسی جیسے سسٹمک اقدامات نہیں لیں گے, تب تک یہ 2000 پاکستانی اگر اگلے سال تک واپس بھی آ جائیں تو ان کی جگہ پہ 2000 اور آ جائیں گے جب تک آپ سسٹمکلی اس ایشو کو اپروچ نہیں کریں گے. سو سب سے پہلے تو ان آرڈر پرائیورٹی ہم کہیں گے پہلے تو اس وعدے کو ہم سعودی عربیہ کو کہیں کہ یہ اپنا وعدہ پورا کریں, ہمارے بندوں کو واپس دیں. نمبر 2, ہم ان کے سعودی عربیہ کے ساتھ پرزنر ٹرانسفر اگریمنٹ نیگوشیٹ کریں جو باقی ممالک نے کی ہوئی ہے, وہ ہمارا دوست ملک ہے ہمارے پرزنر, تاکہ آگے جاتے ہوئے کوئی ایسے پاکستانی ہیں جو وہاں پہ پھنس جائیں جیلوں میں تو وہ اپنے سینٹنسز اپنی سزا پاکستان میں آ کے پاکستان کی جیلوں میں کاٹے. بہت شکریہ سارہ بلال, جسٹس پروجیکٹ پاک کے سربراہ سے گفتگو کر رہی تھی. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا UN سیکرٹری جنرل
کا دورہ پاکستان، جنہوں نے آج کرتارپور راہداری کا دورہ کیا ہے، اور ساتھ میں ڈان نیوز کے سینئر پرسن مہر بخاری صاحب کو ایک انٹرویو دیا، اس کے اندر کیا باتیں کی ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا دورہ پاکستان، جو آج پنجاب کے علاقے کرتارپورہ میں کرتارپورہ راہداری کا دورہ انہوں نے کیا، اور وہاں پہ بھارت میں جو اقلیتوں کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ ڈان نیوز کی سینئر پرسن مہر بخاری صاحبہ نے ان کا اپنے پروگرام نیوز آئی کے لیے انٹرویو کیا ہے، جو آج رات 10 بجے نشر ہوگا۔ مہر اس وقت ہمارے ساتھ ہے، بہت شکریہ مہر۔ انفیکٹ میں یہ چاہوں گا کہ آج آپ نے انٹرویو کیا ہے، اگرچہ ہم نے دیکھا ہے کہ بار بار UN فورم سے یہ بات ہو رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر پہ ثالثی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے بھی ہیں، لیکن جو بھارت کا منفی رویہ ہے اس کے حوالے سے سیکرٹری جنرل کا کیا کہنا تھا؟ دیکھیے، ایک بے بسی کا اظہار انہوں نے ضرور کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو یونائٹڈ نیشنز کی ہائی کمشنر کی 2 رپورٹس ہیں ان ٹرمز آف جو اٹراسٹیز کشمیر کے اندر ہو رہی ہیں، جو مسلم اقلیتوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اور بالخصوص نہ صرف سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے حوالے سے بلکہ کشمیر کے اندر بھی جو ہو رہا ہے، اور ان کو بڑی ریلیونٹ ہیں، کریڈیبل ہیں اور بہت اہم ہیں۔ مگر ان کا یہ کہنا تھا، جب میں نے پوچھا کہ آپ ہائی پاورڈ انکوائری کمیشن کیوں نہیں بناتے جو کشمیر جائے اور ان اٹراسٹیز کے اوپر انویسٹیگیٹ کرے، تحقیق کرے اور اپنی رپورٹ دے، گو کہ ہمارے پاس انٹرنیشنل میڈیا کے اندر، چاہے ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی ہو، ہیومن رائٹس واچ بھی ہو، انکلوڈنگ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو نیو دہلی سے آ رہی ہیں، یہ سب موجود تو ہیں، مگر انہوں نے کہا یہ ہم کر نہیں سکتے جب تک ممبر اسٹیٹس راضی نہ ہوں اور سیکورٹی کاؤنسل سے رضامندی نہ ہے۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ کیونکہ 5 پرماننٹ ممبرز کی اپنی سیاست سیکورٹی کاؤنسل میں چلتی رہتی ہے، ایک لاتا ہے دوسرا ویٹو کرتا ہے، اپنے ایجنڈا ڈریون ہے، اپنی الائنسز ہیں، جیو پالیٹکس ایٹ پلے ہے۔ سو ان اے وے یہ پورا اسٹرکچر جو ہے نا، یہ ریڈنڈنٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کا۔ تو ایک ان کی بے بسی بھی تھی، بٹ ایز اے ورلڈ ماڈریٹر، ایز سمبڈی جو ایک بہت اپنا انفارمل ویز میں بھی بڑا ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں انفارمل ویز میں بھی موڈیلٹیز کو پش کروں گا، کیونکہ بہت دفعہ وہ ذکر کرتے ہیں بہت اگریمنٹ کا جو اسپین کے ساتھ انہوں نے بروکر کی جب وہ وزیر اعظم تھے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جب ورلڈ لیڈرز اور قیادت جب پش کرے اور فیصلہ کر لے تو کوئی ایسا دنیا میں کوئی کانفلکٹ یا کوئی ایشو ہے ہی نہیں، مسئلہ ہے ہی نہیں جو ریزالو نہ ہو سکے۔ تو میں نے کہا کہ اپنی حیثیت میں جب آپ یہ مانتے ہیں اور آپ یہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کر چکے ہیں، تو آپ نریندر مودی کو ٹیبل پہ لانے کے لیے، ڈائلاگ کرنے کے لیے، نیگوشیٹ کرنے کے لیے، کشمیر ایشو ریزالو کرنے کے لیے اور کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی میڈیشن کی جو آفر ہے وہ تو بھارت نے ریجیکٹ کر دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں انفارمل ویز کو بھی پرسو کر رہا ہوں کہ ان کو آمادہ کیا جائے، اور کیونکہ تمام تر رپورٹس جو ہمارے پاس آ رہی ہیں جس کے اندر ٹارچر ہے، سیکشل ابیوز ہے، انکارسریشن ہے بچوں کی، ایون ٹل دی ایج آف 7 and 8، یہ ہم بڑا اس کے اوپر یہ بڑی وزنی رپورٹس ہیں اور ہم بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ آپ نے مہر انفارمل موڈیلٹیز کی بات کی ہے، لیکن ساتھ میں سلامتی کونسل کے حوالے پہ ذکر کیا، تو کوئی ایسا سوال بھی ہو جس میں ان سے پوچھا گیا ہو کہ اگر دیکھا جائے تو ظاہری طور پہ امریکہ جیسے ملک کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ثالثی کرانا چاہتا ہے، بٹ ایکچولی ان کا کیا ایک طرح سے ان کا ایک طرح سے سوچ کیا ہے؟ کیا واقعی دنیا کے جو امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہو، یا ان کی طرف سے کوئی زیادہ سنجیدگی نہیں دکھائی جا رہی؟ اس حوالے سے بھی کچھ کہہ رہے تھے وہ کہ نہیں؟ جی، ان کو خود اس بات کا بہت ادراک ہے، اور دنیا کی نظروں کے اندر جو اس کی اہمیت ہے، یا کشمیر ایشو ہو، فلسطین ہو، دیگر آپ کے مسائل ہوں، وچ ہیو بین لانگ اسٹینڈنگ آن دی UN ایجنڈا کتنی دہائیوں سے، ان کا یہ ماننا تھا کہ اب جو سسٹمز ہے ریڈنڈنٹ ہو گئے ہیں۔ ابھی حال ہی میں شہازی صاحب میونک میں سیکورٹی کانفرنس ہوئی ہے جس کے اندر یورپ اور امریکہ کا ایک ڈائریکٹ کلیش ہوا ہے ان ٹرمز آف کہ کون سے گورننس ماڈلز جو ہیں اب اس دنیا کے اندر لگانے ہیں، یا کون سی ویلیوز اور پرنسپلز ہیں جس کے تحت چلنا ہے۔ تو میں نے ان سے یہی پوچھا کہ جب 5 آپ کے پرماننٹ ممبرز کے اندر سے 3 جو تگڑے ہیں ان کی ایک پوائنٹ آف ویو ہی بالکل ڈائیورجنٹ ہیں، تو آپ کس طرح آگے لے کے چلیں گے؟ کیا ہماری لائف ٹائم کے اندر ہم ریزولوشن دیکھ سکیں گے ان ایشوز کی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہ میں پیسمسٹک ہوں نہ آپٹمسٹک ہوں، یعنی کہ نہ کہ امید ٹوٹل میں نے کھو دی ہے، نہ ہی میں بہت ہی آپٹمسٹک ہوں، میں ڈٹرمنڈ ہوں
کہ میں جو کر سکتا ہوں, چاہے وہ ریسٹرکچرنگ ہو بیوروکریسی کی, چاہے وہ ریسٹرکچرنگ ہو پورے اسٹرکچر کی UN کی, کیونکہ اب یہ نہ یونیپولر نہ بائی پولر دنیا, انہوں نے کہا یہ کیوٹک دنیا بن چکی ہے اور ہر کوئی اپنے وزن کے مطابق جو ہے اور اپنے ایجنڈاز کے مطابق ایشوز کو دیکھتا ہے. لیکن انفیکٹ بہر یہ ایک انسانی حقوق کا مسئلہ بھی ہے. 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کرفیو کے نیچے مقبوضہ کشمیر کے لوگ رہ رہے ہیں, 80 لاکھ لوگ. تو کیا کنڈمنیشن کافی ہے یا اس سے آگے بڑھ کے کچھ سینکشنز, کوئی پابندیاں, کچھ اور ویز بھی کچھ ہیں ان کی نظر میں کہ نہیں بس صرف کنڈیم کرنا, اس سے زیادہ نہ تو UN کچھ کر سکتا ہے نہ کچھ اور کر سکتا ہے؟ جی کنڈمنیشن کے حوالے سے تو انہوں نے یہی کہا, میرے پاس صرف اپنے الفاظ ہی ہیں. انہوں نے کہا میں دنیا کا ورلڈ لیڈر تو ہوں نہیں, کاش کے ہوتا کہ اپنی چھڑی گھما کے سب کام کر لیتا, مگر فقط اینڈ آف دا ڈے میرے پاس الفاظ ہیں, میرے پاس ڈپلومیسی ہے, میں انہی طریقوں سے رابطے کر سکتا ہوں, لوگوں کو آمادہ کر سکتا ہوں کہ ریزولوشن کی جائے. جیسے فلسطین کے حوالے سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو اپنی یونیلیٹرل ڈیل تو پیش کر چکے ہیں, فلسطین اسے ریجیکٹ بھی کر چکا ہے, مگر وہ فیٹ اکمپلی رہے گی, یعنی کہ جو ہو گیا فیصلہ جس طرح کشمیر کا ہوا ہے تو یہ بھی فیصلہ ان لوگوں نے کر لیا ہے, اب آپ کچھ نہیں کر سکتے, ہاتھ ملتے رہ جائیں. مگر انہوں نے کہا کہ میں نہیں ہاتھ ملتے رہ جاؤں گا, ہمارے پاس ایک فائنل آپشن یہ ہے کہ ہم ریسٹرکچرنگ کریں. اس کے علاوہ ان کی بھی ایک بے بسی تھی, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ میرے پاس اب فقط الفاظ ہی ہیں. صحیح, بہت شکریہ بہر بخاری صاحبہ. انطونیو گوتریس کا انہوں نے انٹرویو جو آج رات 10 بجے ڈون نیوز پہ نشر ہوگا. یقینی طور پہ ان کی جذبات بڑے اچھے ہیں, وہ کچھ چاہتے بھی ہیں, لیکن اس وقت UN کا فورم ہو یا دنیا کے بڑے کیپٹلز ہوں, سارے بھارت کے اس رویے کے آگے بے بس نظر آ رہے ہیں. آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.